بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک مشہور زمانہ سورت، جس کو سورۃ القدر کہا گیا ہے، اور یہ سورۃ القدر جو ہے یہ رزق کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر کوئی میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس سورہ قدر کا ورد کرے اور اس کو تلاوت کرے تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس کے رزق میں بے بہا برکت نظر آئے گی اسے۔ یہ سورۃ القدر جو ہے یہ 30واں پارے کے اندر ہے، اور یہ مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس کے اندر 5 آیتیں ہیں اور 30 کلمات ہیں اور 112 حروف ہیں، اور یہ سورۃ القدر جو ہے یہ لیلۃ القدر والی رات کو نازل ہوئی۔ یعنی یہ سمجھیں کہ قرآن پاک فرقان حمید کی ابتدا جو ہے، یعنی نزول قرآن کی جو رات ہے، وہ بھی شب قدر ہی کی رات ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ 26واں روزہ ہے اور 27ویں شب ہے۔ اب اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے رزق کس طرح کمانا ہے اور کس طرح اس کو تلاوت کرنا ہے۔ اس سے قبل میں اس کی تشریح اور ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ہزاروں مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی جبریل امین نازل ہوتے ہیں اللہ کے امر سے اور اس کے حکم سے، سلام، اور وہ سلامتی بھیجتے ہیں، ہی حتی مطلع الفجر، صبح نماز فجر کے بعد طلوع ہونے تک بندوں پر اللہ کی سلامتیاں اور رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے۔ اور اس سورہ مبارک کا کچھ نزول سبب اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں اصحاب رسول تشریف لائے، اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بڑے پریشان ہیں کہ کچھ ہماری عمر جو ہے وہ سونے میں گزر جاتی ہے، کچھ پینے میں گزر جاتی ہے، کچھ جاگنے میں گزر جاتی ہے، کچھ کاروبار میں گزر جاتی ہے، ہم دل کھول کر عبادت نہیں کر سکتے۔ حضور کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ ہوئے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی جو عمریں تھی وہ تو بہت زیادہ لمبی تھی، بہت زیادہ وسیع تھی، وہ سو بھی کھل کر، ان کا سونا بھی، جاگنا بھی، پینا بھی، گفتگو کرنا ان کے لیے بڑا وقت تھا۔ محبوب علیہ السلام جب رنجیدہ ہوئے تو خالق کائنات نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا اور کہا کہ جبریل جاؤ محبوب کو کہہ دو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ محبوب آپ فکر نہ کرے، میں نے تو آپ کی امت کو ایک ایسی عظیم رات عطا کر دی ہے کہ جس رات کی عبادت جو ہے وہ 83 سال کے برابر ہوگی، یعنی ہزاروں مہینوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ امت محمدیہ کو اللہ کا ایک انعام تھا، اور یہ انعام حضور کی وجہ سے ملا، اور لیلۃ القدر آ رہی ہے۔ آپ کو علم ہے، سمجھ ہے
گویا کہ لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے وہ 83 سال کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کو اہمیت اس لیے ملی کہ اسی رات کو اللہ کے قرآن کی ابتدا ہوئی اور اسی رات کو قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، اور پاکستان کا وجود بھی جو ہے لیلۃ القدر میں ہی آیا، اسی رات میں پاکستان مارد وجود میں آیا۔ تو یہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات کو سو کر نہیں گزارنا بلکہ جاگ کر گزارنا، ہم نے اس کا ذکر و فکر کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں اس سورہ مبارک کے دین و دنیاوی فائدے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قرض سے خلاصی مل جائے، تو بعد نماز مغرب سب سے پہلے آپ صلاۃ الاوابین پڑھیں۔ نماز اوابین کے 6 رکعت نفل ہیں، یہ نفل صرف اور صرف رزق کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر جو ہے یہ 313 مرتبہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ نے پڑھنا ہوگا۔ 41 دن، پھر 51 دن اور کم و بیش 90 دن، یعنی 3 مہینے کی میعاد ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 3 مہینوں کے اندر اللہ کے فضل سے اور کرم سے آپ کو قرض سے جو ہے وہ خلاصی مل جائے گی۔ قرض کی خلاصی کے لیے مسلسل آپ اس سورہ مبارک کو 3 مہینہ پڑھیں، 313 مرتبہ کم و بیش اس کو پڑھیں۔ نمبر 2، آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں، گھر میں رزق نہیں آ رہا، دکان میں رزق نہیں آ رہا، فیکٹری نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، گودام نہیں چل رہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز تہجد کے لیے اٹھیں۔ اس وقت اٹھ کے نماز تہجد آپ ادا کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور سورۃ القدر جو ہے یہ 505 مرتبہ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ میرے کاروبار کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دے۔ اور یہ بھی آپ نے کم و بیش 3 مہینے تک مسلسل آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اور تیسری جو نمبر 3 وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں محتاجیاں آ گئیں، پریشانی آ گئی، مشکل آ گئی، اس کے لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری محتاجی دور ہو جائے، رزق کی محتاجی ہے، اولاد کی محتاجی ہے، کاروبار کی محتاجی ہے، کوئی بھی محتاجی ہے، اس محتاجی کو دور کرنے کے لیے آپ نے کم و بیش 313 مرتبہ بعد نماز عشاء یا کم و بیش 1000 مرتبہ سورۃ القدر کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سورۃ القدر جیسے جیسے آپ نے پڑھنا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور ایک اور نسخہ اس کے اندر اضافہ کر دوں کہ جب آپ سورہ قدر پڑھتے ہیں تو سفید یا کالے چنے بھنے ہوئے لیں، ان کے اوپر پھونک ماریں، اور وہ چنے جو ہے آپ پرندوں کو ڈالیں۔ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دین اور دنیا کی یہ محتاجیاں دور ہو جائیں گی، کم و بیش 1000 مرتبہ۔ اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، پہلے دونوں رکعتوں میں 200 مرتبہ الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ ایک میں، 100 مرتبہ ایک میں، پھر 2 رکعت نفلوں کی نیت باندھیں، ان میں بھی آپ نے 200 مرتبہ، گویا کہ 400 مرتبہ آپ نے نفلوں میں سورۃ القدر کو پڑھنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی 600 مرتبہ بچ جاتا ہے، وہ آپ تسبیح پہ پڑھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کامل مرشد سے اجازت لے کر اس سورت کو پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس کامل مرشد نہیں ہے تو یہ فقیر حاضر ہے، میرا نمبر میری ویڈیو کے اوپر موجود ہے، آپ مجھ سے اجازت لیں، اور آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ ضرور سن لیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔